مبارک کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ اس کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ایک دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت با اختیار ہے کہ کوئی بندہ دعا کرے تو اسے فوری طور پر قبول کر لے، کچھ دیر ٹھہر کے قبول کر لے، یا قبول ہی نہ فرمائے، اس مالک سے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر اس طرح بے پایہ انداز میں برستی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ایک دعا کو قبول کرتے ہیں۔ دعا بہت بڑا عمل ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی عبادت کی اصل روح اور جان دعا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے جسم انسانی میں مغز اہم ترین عضو ہے، اسی طرح دعا جو ہے وہ عبادت کا جزو عظیم ہے۔ اسی لیے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم مشرکین عرب کے شرک کا تذکرہ کرتا ہے تو یعبدون کی بجائے یدعون کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کے مشرک اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کریم اس طرح سے تعبیر کرتا ہے کہ وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارتے تھے، ان سے دعا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت اور دعا ہم معنی الفاظ ہیں، دعا ہی عبادت ہے، یہ نچوڑ ہے عبادت کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل قدر چیز اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو سب سے اچھی چیز جو اپنے بندے کی طرف سے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ دنیا والوں کا قاعدہ یہ ہے نا کہ جو ان سے مانگتا ہے وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار کا قاعدہ یہ ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے لوگو میں تمہارا رب تم سے مخاطب، میں تم سے کہتا ہوں مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں روزوں کی فردیت کا تذکرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں دوسرے پارے میں جو رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع کی ابتدائی آیات میں بھی رمضان المبارک کا تذکرہ ہے، اس کے مسائل اور احکام کا تذکرہ ہے، اور اس رکوع کے اختتام پر بھی روزوں کے ہی فضائل اور مسائل کی بات ہے، لیکن درمیان میں ایک چھوٹی سی آیت موجود ہے وہ دعا کے حوالے سے، اور وہ آیت کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے حبیب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اللہ کہاں ہے؟ اگر دور ہے تو زور سے پکارے اور اگر قریب ہے تو آہستہ پکارے۔ فرمایا اے نبی میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں،
اور کتنا قریب ہوں اس کی وضاحت دوسرے مقام پر آئی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا انسان ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر انسانوں کو چاہیے نا کہ وہ اس رب کو پکارے کہ جو ان کے وسط قلب میں رہتا ہے، جو ان کے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہے، کہ عام طور پر بڑے لوگوں کے محل اور کوٹھیاں چھوٹے لوگوں سے دور ہوتے ہیں، بادشاہوں کی رہائش گاہیں عام آدمیوں سے الگ تھلگ ہوتی ہیں، لیکن اللہ جو شہنشاہ کائنات ہے، جو اس دنیا کا سچا بادشاہ ہے، اس نے کہیں دور محل نہیں بنایا، فرمایا میں تو تمہارے دل کی گہرائیوں میں بستا ہوں، تو جب میں اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرو، میرے سامنے درد دل بیان کیا کرو، میری بارگاہ میں اپنی حاجات و ضروریات پیش کیا کرو، مجھے اپنے دکھڑے سنایا کرو، مشکلات میں میرے دروازے پہ آیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی مجھے پکارے گا 24 گھنٹوں کے کسی لمحے میں بھی میرے دروازے پر آ کر مجھے آواز دے گا، میرے در کو بند نہیں پائے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ سنوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اے نبی آپ اعلان کر دیں، لوگوں کو بتلا دیں کہ ہر پریشانی مشکل سے نکلنے کا راستہ اور ہر مصیبت سے نجات کا راستہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی کھلتا ہے۔ اسی طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دعا کسی حالت میں بھی رائگاں نہیں جاتی، اس کی قبولیت کی مختلف صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ وہ نہیں دیتے، جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کی جگہ وہ عطا کر دیتے۔ ہم اپنے نفع اور نقصان کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا ہمارا رب سمجھتا ہے، وہ ہماری ضروریات کا ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں وہی جاننے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ جلتے ہوئے انگاروں سے کھیلنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کو پکڑے، لیکن ایک ماں جو ہے اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اسے آگ کی طرف نہیں جانے دیتی، کوئی چیز اسے پکڑنے نہیں دیتی، کسی ایسی شے کی طرف اسے نہیں جانے دیتی کہ جس سے اسے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تو بندے کے ساتھ اس کی ماں سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے 70 گنا اور ایک میں آتا ہے 100 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ بندے کو اس چیز کی طرف کیسے جانے دیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات بندہ کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ تیرے حق میں بہتر نہیں، یہ بہتر ہے، میں تجھے یہ عطا کر دیتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں اس کی مطلوبہ چیز نہیں دیتا، اس کی دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ قیامت کے دن اس کی دعا کا اجر و ثواب اس کو عطا کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب دیکھے گا نا کہ میری دعائیں جو دنیا میں اللہ نے قبول نہیں کی تھیں ان کا اتنا اجر مجھے آج دیا گیا، تو بندہ کہے گا کاش اللہ نے دنیا میں میری کوئی دعا سنی نہ ہوتی، مجھے کچھ بھی نہ دیا ہوتا، اس کا سارا اجر آج اللہ مجھے آخرت میں عطا کر دیتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول پھر تو ہم اللہ سے بہت زیادہ مانگیں گے، تو فرمایا مانگو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ دعا اتنی پاورفل چیز ہے اور دعا کے اندر اتنی طاقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے
کہ مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. وہ فرمایا کرتے تھے مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ بس مجھے دعا کرنے کی توفیق مل جائے. یہ پریشانی کہتے مجھے لاحق نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس مالک نے ضمانت دی ہے میں قبول کروں گا. بس پریشانی مجھے یہ ہوتی ہے کہ مجھے حقیقی معنوں میں دعا کرنے کی توفیق مل جائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت دعا کے اس حد تک قائل تھی، دعا کے اثر کی اس حد تک قائل تھی، مسجد نبوی میں جاتے اور جیسے یا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا جی ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے او بیٹا دعا کرو اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے. یہاں کوئی 4 لفظ پڑھ جائے نا کوئی تو وہ جناب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور اپنے مقتدیوں میں سے کوئی امام ہے جو کہتا ہو میرے لیے دعا کرو؟ وہ شخصیت جس کے بارے میں ارشاد ہوا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا کرتے تھے میرے لیے دعا کرو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، امام المحدثین ہے. تو مسجد نبوی میں ننھے منھے بچوں کو روک کے کہتے بیٹا دعا کرو. بچے پوچھتے کیا دعا کریں تو کہتے تھے کہو اللہم اغفر لأبی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کے گناہوں کو معاف کر دے. آپ ذرا غور کیجئے نا کہ دعا جو ہے اس کی کتنی طاقت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ہر دن اور رات میں ایک دعا قبول کرتے ہیں. تو اس لیے اس مہینے میں 24 گھنٹوں کے اندر کچھ لمحے ضرور دعا کے لیے نکالیں جس میں آپ ساری دنیا سے کٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر دل کی گہرائیوں سے اپنے مالک کو پکاریں، اس سے دنیا اور آخرت کی بلائیاں طلب کریں، اپنے مالک کے سامنے دامن پھیلائیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں، ساری کائنات کے انسانوں، تم سب میرے فقیر ہو، سب حاجت مند ہو، سب ضرورت مند ہو، سب منگتے ہو. غنی بے نیاز اور دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف میری ہے. نبیوں سے بڑھ کے کون مقام اور مرتبے میں آگے ہو سکتا ہے. یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ انبیاء ہے قرآن کریم میں 17ویں پارے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل کئی آیات میں اپنے پیغمبران کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس انداز سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ سے دعائیں کی. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا، اس کا تذکرہ. حضرت ایوب علیہ السلام نے شفا مانگی، اس کا تذکرہ. میں وہ ان آیات کو پڑھنا شروع کر دوں تو بڑا وقت درکار ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہیں تو نجات کے لیے دعا مانگی تو اللہ سے مانگی. اور کئی نبیوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر پہ تمام نبیوں کے حالات بیان کر کے ایک تبصرہ فرمایا قرآن کریم کے اندر، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ ہمارے یہ پیغمبر یہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے تھے اور ہم سے دعائیں کرنے والے تھے، ہمیں پکارنے والے تھے بڑے الہا و زاری کے ساتھ، بڑی رقت کے ساتھ، بڑے صمیم قلب کے ساتھ وہ ہماری بارگاہ میں دعا کرنے والے تھے. تو جس بارگاہ میں اللہ کے نبی اپنی جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ اسی بارگاہ میں جا کے اپنے دامن پھیلائیں. تو بھائیو، رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں اپنے مالک سے مانگنے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ضرور مختص کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما.
مولا کریم اس کرونا وبا سے ملک پاکستان کو اور تمام برادر اسلامیہ کو محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ الہی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ یہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یا اللہ اس ملک کو امن اور آشتی کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم ہمارے دن کے روزوں کو قبول فرما، ہماری راتوں کا قیام قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی ناقص عبادات اپنی رحمت سے شرف قبولیت سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا، یا اللہ جو مانگ رہے ہیں اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما، اور جو اپنی کوتاہی سے نہیں مانگ سکتے تو جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار اس مہینے کی ہر رات کو جہنم سے لوگوں سے آزاد کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کی گردنیں تو جہنم سے آزاد کر چکا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔